آپ مجھے اس بات کا ذرا جواب دیں کہ اس وقت چیف منسٹر کون تھا جس وقت جو یہ اسمبلی توڑی؟ پرویز الہی صاحب۔ پرویز الہی صاحب تو اسمبلی توڑنا ہی نہیں چاہتے تھے، اور آپ نے پرسوں دیکھا جب الیکشن ڈیلے ہوا، پرویز الہی صاحب کا جو بیٹا ہے مونس الہی، اس کی آپ پڑھیں ٹویٹ، اس نے پنجابی میں ٹویٹ کی، اب وہ الفاظ میں یہاں دہرا نہیں سکتی کیونکہ وہ مناسب الفاظ نہیں ہیں۔ تو ایک جو سٹنگ چیف منسٹر ہے وہ اسمبلی توڑنا نہیں چاہتا، اور آپ ملک میں انریسٹ کریٹ کرنے کے لیے، ملک میں اینارکی کریٹ کرنے کے لیے، ملک میں کیوس کریٹ کرنے کے لیے آپ اسمبلی توڑتے ہیں۔ کیا اس شخص کے فیصلوں کے اوپر پوری حکومت چلے گی یا ریاست چلے گی یا کورٹس چلیں گے؟ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وہ یہ کہاں سے بات شروع ہوتی ہے؟ وہ جو 25 ممبران تھے جب حمزہ شہباز شریف کی حکومت تھی، آپ نے وہ 25 ممبران تحریک انصاف کی جھولی میں ڈالنے کے لیے آپ نے آئین کو ری رائٹ کیا۔ جس طرح اقامہ کا فیصلہ آج تک کوئی دنیا کی عدالت یا کوئی ایون پاناما ججز جو ہیں اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، اسی طرح جو آئین کو ری رائٹ کیا گیا وہ بھی آج بھی کوئی آئین کو ری رائٹ کرنے والے بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ وہ بہت بڑا سٹگما ہے آئین کے اوپر، قانون کے اوپر، عدل کے اوپر اور عدلیہ کے اوپر، اور اسی سے اس کرائسس نے جنم لیا۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں سو موٹو نوٹس ایک نوٹ لکھتا ہے، ایک بینچ اعجاز الاحسن، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی نقوی، کیس ان کے سامنے کوئی اور ہے، اچانک وہ ایک نوٹ لکھ کے بھیجتے ہیں سپریم کورٹ کے سی جے پی کو، اور وہ اس کے اوپر سو موٹو لیتے ہیں، وہ سو موٹو لیتے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ ایسی چیز کو زیر بحث لے آتے ہیں جو اس وقت وہاں پر بحث میں تھی نہیں۔ اور اس کے بعد جسٹس اطہر من اللہ نے بہت پرٹیننٹ کویسچن اٹھایا، انہوں نے یہ کہا کہ آپ پہلے اس چیز کو وے کیا جانا چاہیے کہ اسمبلی ٹوٹی کیوں، لیکن ان کو بینچ میں شامل نہیں کیا گیا، ان کو علیحدہ کر دیا گیا بینچ سے، وہ بینچ ختم ہو گیا، اور آج تک وہ کرائسس پریویل کر رہا ہے، آج تک وہ کویسچن مارک ہے کہ وہ جو 2-5 سے تھا، 2-3 سے تھا یا 4-3 سے تھا، جو 4-3 سے اگر ہوتا تو یہ جو کہ ریالٹی ہے 4-3 سے تھا تو آج یہ کرائسس نہ آتا۔ تو اس میں بالکل اس کے اندر سہولت کاری شامل ہے۔ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو منس مائی ورڈز، اور یہ میں قوم کے سامنے یہ حقائق جو ہے میں رکھنا چاہتی ہوں، اسی کی وجہ سے یہ کانٹروورشل سو موٹو، کانٹروورشل نوٹ جو جسٹس مظاہر علی نقوی اور اعجاز الاحسن صاحب نے لکھا، اور اس کے اوپر کانٹروورشل بینچ، میں نے تو کہا تھا کہ یہ بینچ اس طرح سے نہیں بننے چاہیے، اور ان پہ اعتراض ہوا۔ آپ دیکھیں کہ ان دونوں ججز کے اوپر فائنینشل جو معاملات ہیں ان کا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے مظاہر علی نقوی صاحب کا کیس ہے وہاں پر، اور وہ ابھی تک بینچ نمبر 1 میں، ان کو بلکہ الٹا بینچ نمبر 1 میں ڈال دیا۔ تو اور اگر کوئی بات کرے وہ توہین عدالت ہو جاتی ہے۔ توہین عدالت تو تب ہوتی ہے جب عدالت سے عدل نہیں ہوتا اور انصاف نہیں ہوتا، اور کرپٹ ججز کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ ہر پاکستانی کا حق ہے کہ اگر قوم کے سامنے ثبوت آ گئے کہ کوئی جج اگر کرپٹ ہے، یا کوئی جج جو ہے وہ سولڈ آؤٹ ہے، یا کسی جج نے کسی کی سہولت کاری کی ہے، اب آپ مجھے بتائیں اس کے لیے آپ کو اور کیا ایویڈنس کی ضرورت ہے؟ وہ جو آڈیو سامنے آئی ہیں جس میں وہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرک کھڑا کر دو، مطلب پہلی بار سنا ہے کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ٹرکس کی بات ہو رہی ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ٹرک کس چیز کے لیے سٹینڈ کرتا ہے۔ یاسمین راشد صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ میں ہمارے بندے بیٹھے، چودھری پرویز الہی صاحب کی آڈیو ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بینچ کے آگے میرا کیس لگاؤ۔ اگر اس کو میچ فکسنگ اور بینچ فکسنگ اس کو نہیں کہتے تو پھر کس کو کہتے ہیں؟ اور اس کے خلاف جو بات کرے، اس کے خلاف جو اس ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائے، اس کے اوپر آپ اس کو توہین لگا دیں یا کہا جائے کہ اس کو توہین عدالت میں پکڑ لو۔ تو اس طرح سے عدل کی عزت، انصاف کی عزت، عدلیہ کی عزت جو ہے اس کے فیصلوں سے ہوتی ہے، اس کے فیصلے بولتے ہیں۔ یہاں پہ ٹرکس بول رہے ہیں، یہاں پہ بیگمات بول رہی ہیں، یہاں پر بچے بول رہے ہیں۔ کبھی پاکستان کا میں نے اس سے برا حال کبھی نہیں دیکھا۔ ڈکٹیٹرشپس میں بھی کچھ جو ہے وہ فساد رکھا جاتا ہے، اور
پھر آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو الیکشن آگے گیا ہے اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے. پہلے تو آئین کی بات آپ سب کے منہ سے اچھی نہیں لگتی, آپ آئین توڑنے والوں میں سے. دوسری بات کہ سلیکٹو ایپلیکیشن آئین کی کیوں ہو رہی ہے؟ آئین کہتا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہوں گے, پورے ملک میں کیئر ٹیکر حکومت ہوگی. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو شخص آج یہ بات کر رہا ہے, کل اگر پنجاب اسمبلی کا الیکشن مسلم لیگ نون جیت جاتی ہے تو وہ ذہنی طور پہ بیمار شخص جو ہے, یا جو فتنہ کرنے کے لیے پاکستان میں لانچ کیا گیا ہے, کیا گارنٹی ہے کہ وہ یہ پنجاب اسمبلی اگر نون لیگ جیت جاتی ہے تو وہ فیصلہ مان لے گا؟ اور اس کے بعد وہ کے پی کے اگر جیت جاتا ہے, وہاں پر اس کی فالوئنگ ہے, اگر کے پی کے میں وہ جیت جاتا ہے تو وہ کون اس بات کی گارنٹی دے گا کہ وہ جیت کے وہ دوبارہ اسمبلی نہیں توڑے گا؟ اور کون اس بات کی گارنٹی دے گا کہ پنجاب اسمبلی کا الیکشن اگر پی ایم ایل این جیت جاتی ہے تو یہ نہیں کہے گا کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے کیونکہ شہباز شریف اوپر فیڈرل گورنمنٹ میں پرائم منسٹر تھا, اس کے نیچے یہ پروونشل اسمبلی کا الیکشن ہوا ہے اس لیے اس میں دھاندلی ہوئی. اور کون اس چیز کی مجھے گارنٹی دے گا جو آج یہ کہہ رہا ہے کہ محسن نقوی جو ہے اس نے میرے خلاف سازش کی ہے, جو پنجاب کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں. عمران یہ کہہ رہا ہے کہ محسن نقوی نے میرے خلاف سازش کی ہے اور محسن نقوی میرے قتل کی پلاننگ کر رہا ہے. تو محسن نقوی کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے نیچے جب الیکشن پنجاب کا ہوگا تو کون یہ مجھے گارنٹی دے گا کہ عمران خان یہ کہے گا کہ بالکل فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے؟ تو یہ مسائل جب کل بھی ہوں گے, آج بھی ہیں, تو سلیکٹو ایپلیکیشن تو آئین کی نہیں ہو سکتی نا. اور پھر کبھی سنا کسی نے کہ جب الیکشن ہوگا آدھے ملک میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی اور آدھے ملک کے اندر جو ہے وہ کیئر ٹیکر نہیں ہوگی؟ تو یہ کوئی یہ سلیکٹو ایپلیکیشن تو آئین کی نہیں ہو سکتی نا. اور پھر کیا پاکستان کے اندر یہ روایت ہوگی کہ ایک بے وقوف شخص سے جو منشیات زدہ دماغ ہے اس کے فیصلوں سے ہمیشہ یہ ہوا کرے کہ ہر 5 سال کے بعد 4.5 سال کے بعد جو ہے وہ الیکشن ہوا کرے پنجاب اور کے پی کا, اور 5 سال کے بعد جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا اور باقی 2 صوبوں کا بلوچستان اور سندھ کا الیکشن ہوا کرے؟ کیا یہ کرنا جو ہے یہ اتنی بڑی آئین کے ساتھ غداری نہیں ہے؟ اس کا جواب کون دے گا؟ کیا ہر 5 سال بعد یہی ڈرامہ ہوا کرے گا؟ اور وہ ایسے شخص کے کہنے میں جس کا کام ہی یہی ہے, جس کو لانچ ہی باہر غیر ملکی طاقتوں کی طرف سے کیا گیا کہ پاکستان میں کیوس اور انارکی پھیلاؤ, پاکستان میں انریسٹ پھیلاؤ تاکہ پاکستان ترقی نہ کر سکے. جب سے یہ شخص پاکستان کی سیاست میں آیا پاکستان نے سکھ کا سانس نہیں لیا, پاکستان ڈاؤن ہل جا رہا ہے. کل جب یہ کہہ رہا تھا کہ قیمتیں یہاں سے یہاں پہنچ گئی ہیں, ڈالر یہاں سے یہاں پہنچ گیا ہے, تو میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں, جب نواز شریف کے دور میں قیمتیں بھی سٹیبلائز تھی, ڈالر بھی سٹیبلائز تھا, جو پاکستان کا روپیہ ڈالر کی جو ہے پرائس اس میں, تو اس کے بعد کیوں اس نااہل شخص کے حوالے ملک کیا گیا؟ کیوں وہ سب کیا گیا؟ اس کے لیے پورا سٹیج سیٹ کیا گیا کہ یہ نااہل آئے اور پاکستان میں تباہی مچائے. سوال اب سے نہیں ہوگا, 2022 سے سوال نہیں شروع ہوگا, 2017-18 سے سوال شروع ہوں گے, کیونکہ ملک کا جو زوال ہے اس دن سے شروع ہو اور اس کا یہ شخص ذمہ دار ہے. اس کے کہنے پر ریاست نہیں چل سکتی, ریاست پوری قوت سے اس کو روکنا پڑے گا, ورنہ یہ ملک جو ہے یہ غلط ہاتھوں میں چلا جائے گا.